بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک نہایت ہی اہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں، فصل فی احکام الآبار و تطہیرہا، یعنی اس بحث میں ہم کنویں کے مسائل کو پڑھیں گے کہ کنویں میں اگر کوئی چیز گر جائے، ناپاک چیز گر جائے، کوئی جانور گر جائے تو کنویں کا کیا حکم ہے، کنواں پاک ہوگا ناپاک ہوگا، اگر ناپاک ہوگا تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج پڑھیں گے۔ اور کنویں کے ساتھ ساتھ ٹنکی کے جو مسائل ہیں، پانی کے ٹنکی کے، اب تو کنواں خال خال ہو گیا ہے، دیہاتوں میں ہے، شہروں میں عموماً ٹنکیاں ہیں، تو اس کے مسائل کو آج ہم جانیں گے، اس لیے کہ عموماً جو ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں، غسل وغیرہ کرتے ہیں، ٹنکی کے پانی ہی سے کرتے ہیں، تو اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دو نقشے ہیں، ایک تو تفہیم الفقہ میں تیار کردہ نقشہ ہے اور ایک نقشہ احکر کا تیار کیا ہوا ہے جو احکر نے آج بنایا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم مسائل کو سمجھیں گے۔ ہماری کتاب میں سب سے پہلے کنواں جو ناپاک ہوگا تو اس کو دیکھا جائے تو بعض صورت میں مکمل پانی نکالنا پڑے گا، بعض صورت میں تھوڑا پانی نکالنا پڑے گا، پھر تھوڑے پانی میں بھی 40 ڈول کہیں نکالنا پڑے گا اور کہیں 20 ڈول نکالنا پڑے گا، اور کہیں کنواں ناپاک ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ قسم ہے، تو ہم اس کے اعتبار سے مسئلے کو کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہماری کتاب میں ان صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جس میں کنویں کا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر پورا پانی نکالنا ممکن ہو تو پورا پانی نکال دیا جائے گا، اور اگر پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول وجوباً اور 300 ڈول استحباباً نکالا جائے گا۔ تو ہم ایک ایک کر کے مسئلہ اور عبارت پڑھتے جائیں گے، نقشے میں بھی ہم ایک ایک سمجھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ایک سبق میں یہ مکمل بحث مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس نقشے کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو آپ حضرات دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر کنویں میں گرنے والی چیز کے اعتبار سے کنویں کا حکم 3 قسموں پر ہے، یعنی کنویں میں جو چیز گرے گی اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے کنواں 3 طرح کا ہوگا۔ ایک صورت ہوگی جس سے پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، دوسری صورت تھوڑا پانی ناپاک ہوتا ہے، اور تیسری صورت ناپاک ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسری صورت کے 3 حصے ہیں، ایک جس میں 20 سے 40 ڈول پانی نکالا جائے گا اور دوسرے جس میں 40 سے 60 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ایک جس میں مکمل پانی نکالا جائے گا، دوسرے جس میں تھوڑا پانی نکالا جائے گا، بعض صورت میں 20 ڈول اور بعض صورت میں 40 ڈول، یعنی دوسرے کی 2 قسمیں ہیں، اور تیسری جس میں پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس نقشے کو سمجھنے سے پہلے تفہیم الفقہ میں جو نقشہ بتایا گیا ہے اس پر نظر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ انہوں نے تقسیم اس اعتبار سے کیا ہے، آپ دیکھیے کہ کنویں میں گرنے والی چیز کو انہوں نے نجاست 2 قسمیں کی ہیں، نجاست 1، حیوان 2۔ اگر کنویں میں نجاست گر جاتی ہے، اور نجاست جو کہ کنویں میں گرتے ہی رل مل جائے، چاہے پیشاب ہو، شراب ہو، خون ہو، یا پاخانہ، گوبر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو کہ پانی میں گرتے ہی اس میں گھل جاتی ہیں، ایک چیز یہ۔ تو اگر ایسی نجاست ہے، اور یہاں پر ایک بات وضاحت سے سن لیں اور نوٹ کر لیں کہ یہاں کنویں سے چھوٹا کنواں مراد ہے، جو کہ 10 بائی 10 یعنی 225 مربع فٹ سے کم ہو، اسکوائر فٹ سے کم ہو، یعنی چھوٹے پانی۔ بڑے پانی کا حکم یہاں پر نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو کنواں 225
مربع فٹ سے زیادہ ہو، تہ دردہ سے زیادہ ہو تو اس کا مسئلہ یہاں پر نہیں. اس میں تو وہی ہے کہ نجاست کا اثر اگر ظاہر ہوگا تو پھر کنواں کا حکم بدلے گا، اور اگر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہاں پر بھی چھوٹا پانی ہے، اسی لیے کہا گیا تنزہ البئر الصغیرہ. عبارت جو آئے گی تنزہ البئر الصغیرہ کی عبارت کتاب میں آئے گی، چھوٹا کنواں. تو بہرحال ناپاکی گرتے ہی وہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ایک بوند بھی شراب اگر گرتا ہے، ایک بوند بھی پیشاب اگر گرتا ہے، ایک بوند بھی خون اگر گرتا ہے تو مائع قلیل نجس سے بھی کیا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں البتہ کنویں کے مسئلے میں ذرا آسانی سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں سے بچنا مشکل ہے. جیسے کنواں پہلے گاؤں دیہات میں ایسی جگہ پہ ہوتا تھا، وہیں آ کر جانور پانی پیتے تھے یا ان کو پلایا جاتا تھا، بکریوں کو، گائے کو، تو پھر ان کی میگنیوں سے بچنا ذرا دشوار ہوتا تھا. تو معمولی لید اسی طریقے سے پانی ڈال کر نکالا جا رہا ہے، تو رسی میں گوبر وغیرہ معمولی لگا ہوا ہے، تو اس سے بچنا ذرا مشقت تھا. تو اس لیے جیسا کہ اصول بتایا گیا ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، کہ دشواری آسانی پیدا کر دیتی ہے، تو کنویں کے مسئلے میں بھی آسانی دی گئی ہے. تو اگر تھوڑا گوبر گر جائے یا 2-4 مینگنیاں گر جائے جو کہ قلیل دیکھنے والا اس کو کم سمجھے، تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے؟ رعایت ہے. لیکن خون گر جائے، پیشاب گر جائے تو اس میں کوئی رعایت نہیں، تھوڑا گرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا. دوسرا حیوان. اب حیوان اگر کنویں میں گرتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ زندہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. ایک صورت ہوگی کہ زندہ نکلا یا پھر وہ اس میں مر گیا. اگر وہ زندہ نکلا تو بھی اس کی 2 صورت ہے. یہاں پہ انہوں نے نہیں بیان کیا لیکن اس کی 2 صورت ہے. یا تو اس کا منہ پانی کو پہنچا ہوگا یا پہنچا نہیں ہوگا. اگر اس کا منہ پانی کو نہیں پہنچا ہے اور وہ زندہ نکل آیا ہے تو کنواں پاک ہی رہے گا، سوائے سور کے کہ اگر سور کنویں میں گر جائے تو چاہے جس حال میں بھی گرے، زندہ نکلے یا مر جائے، اس کا منہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا. اس لیے کہ سور یہ نجس ہے، نجس نہیں ہے، یعنی وہ عین ناپاکی ہے. جس طریقے سے پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، تو سور بھی وہی ہے کہ اس کا ریشہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو اس کے گرتے ہی کنواں کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو جانور ہے، تو ہم نے مسئلہ پڑھا کہ پاک جانور ہے تو اس کا جوتا پاک ہوگا، اور جس کا گوشت ناپاک ہے وہ ہے تو پھر کنواں ناپاک ہو جائے گا. اور اگر مشکوک ہے، گدھا وغیرہ ہے، تو پانی مشکوک ہو جائے گا. مکروہ جانور ہے، بلی وغیرہ ہے، ایسی طریقے سے پرندہ ہے، وہ اگر اس کے اندر گر جائے، شکاری پرندہ ہے، تو پانی مکروہ ہو جائے گا. یہ صورت تو وہ ہے کہ جب زندہ نکل جائے. اور اگر گر گیا اور گر کر اس میں مر گیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ گر کر مرنے والی صورت میں تو دیکھا جائے گا کہ پانی میں جو جانور گر کر مر رہا ہے وہ خون والا جانور ہے، یعنی اس کے بدن میں بہتا ہوا خون ہے یا نہیں ہے، بہنے والا خون ہے یا بہنے والا خون نہیں ہے. اگر بہنے والا خون ہے اور وہ جانور دریائی بھی نہیں ہے بلکہ خشکی کا جانور ہے اور اس میں گر جاتا ہے اور بہنے والا خون ہے، تو پھر اس کی قسمیں ہوں گی جو میں بتا رہا ہوں. اور اگر بہنے والا خون اس کے اندر نہیں ہے، جیسے کہ گھریلو چھپکلی ہو گئی، اسی طریقے سے کنویں کا میڈک ہے، چھپکلی ہے، یہ سانپ وغیرہ ہے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، اسی طریقے سے خود پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، اس طریقے کی چیز ہے، وہ اگر مر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بہنے والا خون ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ پھولا ہوگا، پھٹا ہوگا، یا پھولا یا پھٹا نہیں ہوگا، صرف مرا ہوگا. اگر پھولا اور پھٹا نہیں ہے یا تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر پھولا پھٹا نہیں ہے پھر اس کی 3 صورتیں ہیں. جانور کے سائز کو دیکھا جائے گا. اگر انسان ہے اور مر گیا، یا بڑا جانور ہے، بکری ہے، گائے وغیرہ، بکری کو بڑے جانور میں، بکری سے اوپر جتنے جانور اس کو بڑے میں شمار کیا گیا ہے. اگر یہ ہے تو پھر اس صورت میں پورا پانی نکالنا ممکن ہو تو پورا پانی نکالا جائے گا، اور پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول وجوباً نکالا جائے گا.
اور اگر درمیانی جانور ہے جیسے مرغی بلی یا اس کے سائز کے، یہاں پر حکم نہیں مراد، یہاں سائز کیا ہے مراد ہے، اس جیسے جانور ہیں تو پھر 40 ڈول وجوباً نکالا جائے گا، اور 50 اور بعضوں نے 60 کہا ہے، یہ استحباب میں نکالا جائے گا۔ اور اگر چھوٹا جانور ہے جیسے چوہا ہے، چڑیا ہے، یہ ایسے جانور ہیں تو پھر 20 ڈول وجوباً نکالا جائے گا اور 30 ڈول استحباباً نکالا جائے گا۔ اور اگر گر کر پھٹ گیا ہے، پھول کر پھٹ چکا ہے، تو پھر چاہے چھوٹا جانور ہو، درمیانہ جانور ہو یا بڑا جانور ہو، پورا پانی نکالا جائے گا۔ یہ تو تفہیم الفقہ سے ہم نے نقشے کو سمجھ لیا۔ اب ہم ہمارے تیار کردہ نقشے پر آتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو 3 طریقے سے تیار کیا ہے۔ ایک صورت تو وہ جس میں پورا پانی، تو ہم اس میں دیکھنا ہے کہ کن صورتوں میں پورا پانی نکالا جائے گا اور کن صورتوں میں تھوڑا پانی نکالا جائے گا اور کن صورتوں میں پانی ناپاک ہی نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم نے نقشے کو بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے چلیں کہ کنویں میں کون سی چیز گرے گی تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ نجاست کے گر جانے سے یا ناپاک چیز کے گر جانے سے، یعنی کنویں میں اگر کوئی بھی نجاست گر جاتی ہے یا ناپاک چیز، نجس یا نجس، یعنی وہ نجاست تو نہیں ہے لیکن اس چیز میں نجاست لگی، جیسے کپڑے میں کیا ہے پیشاب پاخانہ لگا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز جس میں نجاست لگی ہوئی تھی وہ گر گئی، یا عین نجاست پیشاب پاخانہ ہی گر گیا، خون یا شراب ہی گر گیا یا شراب کی بوتل گر گئی، تو اس صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا۔ دوسرا صورت، آدمی یا جانور کے بدن پر ناپاکی یقینی ہو اور وہ کنویں میں غوطہ لگائے، کنویں میں گر جائے یا کنویں میں نہانے کے لیے غوطہ لگا جائے اور اس کے بدن پر ناپاکی ہو، تو اس صورت میں بھی پورا پانی نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے پیشاب کیا ہو اور استنجا نہ کیا ہو اور وہ کنویں میں کیا ہے کود جائے تو بھی چھوٹا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ 2 صورت۔ تیسری صورت دموی، دموی کہتے ہیں جس کے بدن میں بہتا ہوا خون ہو، ایسے جانور کو دموی کہتے ہیں۔ دموی یا غیر دریائی جانور، یعنی بہتا ہوا خون ہو اور دریائی جانور بھی نہ ہو اور وہ مر کر پھول پھٹ جائے، چھوٹے سے چھوٹا ہو اور اس کے اندر بہتا ہوا خون ہو اور وہ کنویں میں گر جائے یا پانی کی ٹنکی میں گر جائے اور گر کر وہ پھول یا پھٹ جائے، تو چھوٹا سے چھوٹا بھی جانور ہوگا اگر پھول یا پھٹ جاتا ہے تو پورا پانی نکالنا ہوگا۔ چوتھی صورت سور کی، سور گر جائے، چاہے زندہ نکلے چاہے مردہ نکلے، چاہے اس کا منہ پانی میں پہنچا ہو یا نہ ہو، پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ 5ویں شکل پورے پانی نکالنے کی، آدمی، بکری یا اس سے بڑا جانور، بکری سے بڑا جانور جیسے گائے، اونٹ، بیل گر کر مر جائے، صرف گر گئے اور اس میں مر گئے، پھولے یا پھٹے نہیں۔ چھوٹے جانور میں پھولنا اور پھٹنا ہے، اور اگر بکری ہے اس سے بڑا جانور ہے، انسان ہے، اس کا صرف مر جانا کافی ہے، یا اگر گر کر کے مر جاتے ہیں تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے درمیانی جانور، درمیانی جانور جیسے بلی کو درمیانی جانور مانا گیا ہے، کہ اگر 2 بلی یہ ایک بڑے جانور کے مقابلے میں ہو جائیں گے، چھوٹا ہے تو یہ جیسے چوہا ہے تو 6 چوہا یہ بڑے جانور کے مقابلے میں ہو جائیں گے، یا 6 چڑیاں گر کر مر گئی تو یہ بڑے جانور کے مقابلے میں ہو جائیں گے، 2 کبوتر گر کے مر گئے تو یہ بڑے جانور کے مقابلے میں ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں پورا پانی نکالنا اگر ممکن ہو تو پورا پانی نکالا جائے گا، لیکن کنویں کے سوت اگر زیادہ ہے، اس میں سے پانی کھینچتے جاتے ہیں اور فوراً آتا جاتا ہے، تو اس صورت میں صرف کیا کریں گے، 200 ڈول پانی جو درمیانی ڈول ہوگا جس سے عموماً پانی نکالا جاتا ہے، 200 ڈول وجوبی طور پر نکالا جائے گا اور 300 ڈول استحباباً نکالا جائے گا۔ آج کے لیے صرف ہم یہ سمجھتے ہیں اور اتنی عبارت کو ہم اپنی کتاب سے سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان صورتوں کو جن صورتوں میں کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ فصل فی احکام الآبار وتطہیرها، البئر الصغیرة تنضح البئر الصغیرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غیر الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء
وبموت کلب او شاۃ او آدمی فیها وبانتفاق حیوان ولو صغیرا. صرف ایک قسم کو آج ہم کیا کریں گے پڑھیں گے، یعنی ان صورت کو صرف ہم پڑھیں گے جس میں کنویں اور ٹنکی کا سارا پانی نکالنا پڑے گا. ترجمہ دیکھیے، یہ فصل کنویں اور اس کے پاک کرنے کے بیان میں ہے. البئر الصغیرۃ تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست، چھوٹا کنواں نجاست کے گر جانے سے کھینچا جائے گا. وَإِن قلت، اگرچہ ناپاکی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. من غیر الارواثی، گوبر لید وغیرہ کے علاوہ. کقطرۃ دم، جیسے خون کا قطرہ. او خمر، یا شراب کا خطرہ. وبوقوع خنزیر، اور خنزیر کے سور کے گر جانے سے. ولو خرج حیا، اگرچہ وہ خنزیر زندہ ہی کیوں نہ نکل آئے. ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو. وبموت کلب، اور کتے کے مر جانے سے. او شاتن، یا بکری کے مر جانے سے. او آدمی، یا آدمی کے مر جانے سے. فیہا، کنویں میں. وبانتفاق حیوان ولو صغیرا، اور کسی جاندار کے پھول جانے سے اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ صرف ایک صورت ہے جس میں کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. ایک بار ہم سرسری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ فصل کنواں اور اس کے پاک کرنے کے احکام کے بیان میں ہے. تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت، نجاست کے گر جانے سے چھوٹا کنواں نکالا جائے گا، یعنی چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا. وان قلت، اگرچہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، گوبر اور لید کے علاوہ. من غیر الارواث کقطرۃ دم او خمر، جیسے کہ خون یا شراب کا قطرہ. وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء، اور خنزیر کے گر جانے سے اگرچہ وہ زندہ ہی نکل آئے اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو. وبموت کلب او شاۃ او آدمی فیہا، یا کنویں میں کسی آدمی یا بکری یا کتے کے مر جانے سے. وبانتفاق حیوان ولو صغیرا، اور کسی بھی جاندار کے مر کر پھول جانے سے اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اب تھوڑی سی عبارت کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. تنزح البئر الصغیرہ، یہاں پر چھوٹا کنواں کہا تو الصغیرہ کہہ کر کے بتا دیا کہ اگر بڑا کنواں ہے جو 10 بائی 10 یا اس سے بڑا ہے تو اس کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. یہ 10 بائی 10 سے کم کے کنویں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یا ٹنکی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر جو ٹنکی 10 بائی 10 سے کم ہے، 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے، ہمارے یہاں احناف حنفی مسلک کے اندر گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں، کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، لمبائی اور چوڑائی کا اعتبار ہے. لمبائی اور چوڑائی میں وہ 225 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے. اوپر سے اس کا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کم ہے اور گہرا کتنا بھی ہو تو اس سے ہمارے اعتبار نہیں ہے، وہ چھوٹا ہی ہمارے یہاں مانا جائے گا. تو چھوٹا کنواں یا چھوٹی ٹنکی، تنزح البئر یہاں محل بول کر حال مراد ہے، یعنی کنواں بول کر کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ مراد ہے، یعنی چھوٹے کنویں کا پانی کھینچا جائے گا. بوقوع نجاست وان قلت، نجاست کے پڑ جانے سے اگرچہ تھوڑی ہی نجاست کیوں نہ ہو، ایک بوند ہی خون کیوں نہ ہو، ایک بوند ہی شراب کیوں نہ ہو. آگے قید لگایا من غیر الارواث، یہ قید اعتراضی ہے، یعنی کسی کو اشکال ہوگا کہ آگے جا کر کے آتا ہے کہ اگر 2-4 مینگنیاں گر جائیں اونٹ کی، بکری کی، یا تھوڑے لید یا گوبر گر جائے تو اس سے تو آگے عبارت میں لکھا ہے کہ یعنی کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اور یہاں پہ کہہ رہے وہیں قلت، اگرچہ نجاست تھوڑی ہو تو یہ تو متضاد ہو گئی. تو اسی لیے یہاں پر کیا کر دیا، وہ ہونے والے اشکال کو دفع دخل مقدر کے طور پر بیان کر دیا کہ لید گوبر کو شریعت نے معاف رکھا ہے، 2-4 مینگنیوں کو کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اس لیے اس کو معاف رکھا ہے. مثال کے طور پر قطرۃ دم، اس کا وہیں قلت سے اس کا تعلق ہے، جیسے کہ ایک قطرہ خون ہو یا شراب ہو. تو یہ ایک صورت ہو گئی نجاست والی. اب جانور والی، حیوان والی صورت آ رہی ہے. وبوقوع خنزیر، اور خنزیر کے گر جانے سے، یعنی خنزیر گر گیا تو ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ نکل آئے. ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو، تب بھی پورا پانی کیا ہو جائے گا، نکالا جائے گا. کیوں؟ لنجاست عینہ، کیونکہ وہ
عین نجاست ہے، یعنی خود وہ ناپاکی ہے۔ تو اس وجہ سے بتایا گیا کہ خنزیر اگر گر جائے تو پورا پانی کیا ہو جائے گا، نکالا جائے گا۔ تو حین یعنی کوئی جانور اگر گرتا ہے اور اس کا منہ، خنزیر کے علاوہ کوئی جانور کنویں میں گر جائے اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچے اور وہ زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں، اگر منہ پانی کو نہ پہنچا ہو اور زندہ نکل جائے، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جاندار ہو خنزیر کے علاوہ، تو پانی کیا ہے، پاک ہی ہوگا۔ اور اگر اس کا منہ پہنچ گیا اور پھر زندہ نکلا تو جیسا جانور ہوگا پانی کا ویسا حکم ہوگا۔ ناپاک تو ناپاک، مکروہ تو مکروہ، پاک تو پاک، مشکوک تو مشکوک۔ ابھی موتی کلب، خاص کر کے یہاں پر کتے کا ذکر کیا درندوں میں سے، کہ لوگ کتے کو بھی نجس العین سمجھتے ہیں، لیکن کتا نجس العین نہیں ہے۔ کتا بھی اگر کنویں کے اندر گر جائے اور زندہ نکل آئے اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو، یعنی سوکھا ہو سر کا حصہ اور اس کا منہ وغیرہ بھی سوکھا ہو، تو کنواں پاک ہی مانا جائے گا۔ اور شاتن، شات کہہ کر کے بتا دیا کہ یہ بڑے جانور کی حد ہے، یعنی بکری سے اگر چھوٹا جانور ہے تو وہ چھوٹے میں اس کا شمار ہوگا، درمیانی میں شمار ہوگا، جس کا آ رہا ہے کہ بعض پانی نکالنے میں شمار ہوگا۔ اور بکری یا اس سے بڑا جانور گر جائے اور گر کر اس کے اندر مر جائے تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ آدمی بھی گر کر مر جائے تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ وبی انتفاقی حیوان ولو صغیرا، اور اگر کوئی جانور اس میں چھوٹا جانور یعنی بکری سے چھوٹا جانور اگر اس کے اندر گرتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے اور مر کر پھول جاتا ہے، پھولنا یہاں پر شرط ہے پورے پانی نکالنے میں، گر کر مر جائے اور مر کر پھول جائے، اور وہ جانور کیسا ہو، اس کے اندر بہتا ہوا خون ہو اور وہ پانی میں رہنے والا جانور نہ ہو، جیسے گھڑیال کیا ہو، نہ ہو، اسی طریقے سے بڑی مچھلی نہ ہو، اور اس کے اندر بہتا ہوا خون ہو، جیسے چھپکلی گر کر مر گئی تو گھریلو جو چھپکلی ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا، کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ سانپ کیا ہے، گر کر مر گیا تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہو۔ ابھی انتفاقی حیوان ولو صغیرا۔ بہرحال ہم نے آج یہ مسئلہ پڑھا کہ کن کن صورتوں میں کنویں کا پورا پانی اور ٹنکی کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور آئندہ کل بعض جو پانی یعنی پورا پانی نہیں نکالا جائے گا، تھوڑا پانی نکالا جائے گا، وہ مسئلے کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد کن کن صورتوں میں کنواں اور ٹنکی ناپاک نہیں ہوں گے اس مسئلے کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم